السلام علیکم، میں ہوں زہیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیٹ برڈز گرین انفو ٹی وی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کاکٹیل برڈز کیا ہوتے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، وہ کہاں رہتے ہیں۔ کاکٹیل نیفیکس ہولینڈیکس، جسے ویارو یا ویرو یا کوارین بھی کہا جاتا ہے، ایک درمیانے سائز کا طوطا ہے جو کاکاٹو خاندان کی اپنی شاخ جو آسٹریلیا میں مقامی ہے۔ وہ پوری دنیا میں گھریلو پالتو جانوروں کے طور پر رکھا جاتا ہے اور اس کی افزائش نسبتاً آسان ہے۔ پنجرے میں بند پرندے کے طور پر کاکٹیلز مقبولیت میں صرف بجیگار کے بعد دوسرے نمبر پر ہیں۔ کاکٹیل نیمفیکس جینس کا واحد رکن ہے۔ پہلے یہ واضح نہیں تھا کہ کاکٹیل ایک کرسٹڈ طوطا ہے یا چھوٹا کاکاٹو، تاہم حالیہ مولیکولر سٹڈیز نے اسے اپنی فیملی نیفیسینی کو تفویض کیا ہے، لہٰذا اب اسے کیکاٹیوڈ کاکاٹو فیملی کی سب سے چھوٹی ذیلی فیملی کے طور پر درجہ بندی کیا گیا ہے۔ کاکٹیلز آسٹریلیا کے رہنے والے ہیں جو آسٹریلیائی گیلی زمینوں، جھاڑیوں اور جھاڑیوں کے علاقوں کو پسند کرتے ہیں۔ اصل میں اسپاٹس کے مصنف، رائٹر اور ماہر فطرت رابرٹ کیئر نے 1973 میں پسائیٹیکس ہولینڈیکس کے طور پر بیان کیا۔ کاکٹیل یا کاکاٹیل کاکٹیل کو واگلر نے 1832 میں اس کی اپنی نسل نیمفیکس میں منتقل کر دیا تھا۔ اس کی نسل کا نام پرندوں کو اپنے آبائی رہائش گاہ میں دیکھنے کے لیے یورپیوں کے ابتدائی گروہوں میں سے ایک کے تجربے کی عکاسی کرتا ہے۔ مسافروں کا خیال تھا کہ پرندے اتنے خوبصورت ہیں کہ انہوں نے ان کا نام افسانوی افسر کے نام پر رکھا۔ مخصوص نام ہولینڈیکس سے مراد نیو ہالینڈ ہے، جو آسٹریلیا کا ایک تاریخی نام ہے۔ اس کے حیاتیاتی تعلقات ایک طویل عرصے تک غیر یقینی تھے۔ اسے اب ایک مونوٹائپک ذیلی خاندان نیمفیسینی میں رکھا گیا ہے، لیکن ماضی میں اسے پلیٹیسرسینی چوڑی دم والے طوطوں میں درجہ بندی کے طور پر شامل کیا گیا تھا۔ یہ مسئلہ مولیکولر سٹڈیز کے ساتھ حل کیا گیا تھا۔ 1984 میں پروٹین الزائمر کے مطالعہ نے دیگر طوطوں کے مقابلے کاکاٹو کے ساتھ اس کے قریبی تعلق کا اشارہ کیا، اور مائٹوکونڈریل 12S اور RNA سیکوینس ڈیٹا اسے ڈارک کاکاٹو یا کیلپٹروسینی ذیلی خاندان میں رکھتا ہے۔ انوکھی طوطا، جسے چوڑی دم والا طوطا یا لمبی دم والا طوطا کہا جاتا ہے، مورفولوجیکل خصوصیت جسمانت میں کمی اور اس کے ساتھ ماحولیاتی طاق کی تبدیلی کا نتیجہ ہے۔ دوسری طرف جوہری بی فائبرینوجن جین کے انٹرو 7 کے تسلسل کا تجربہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ابھی تک کافی الگ ہو سکتا ہے، کیونکہ کیلپٹروسینی میں جینس کو شامل کرنے کے بجائے نیفیسین کی شناخت کی ضمانت دیتا ہے۔ کاکٹیل کو اب حیاتیاتی لحاظ سے کیکاٹیوڈی کے ایک حقیقی رکن کے طور پر درجہ بندی میں شامل کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے کاکاٹو خاندان کی تمام حیاتیاتی خصوصیات کا اشتراک کیا گیا، یعنی ایرسٹرائل کرسٹ، ایک پتاشی پاؤڈر ڈاؤن طبی ہوائی ابر آلود تہہ جو نیلے اور سبز ساخت کی نمائش کو روکتی ہے، اور چونچ کے اطراف کو ڈھانپنے والے چہرے کے پنکھ، یہ سب شاذ و نادر ہیں۔ خاندان کاکٹیل کے باہر پائے جاتے ہیں۔ دوسرے کاکاٹو کے ساتھ اس حیاتیاتی تعلق کو مزید تائید حاصل ہوتی ہے کہ ایک کاکٹیل اور گالا کے درمیان کامیاب ہائبرڈ کے کم از کم ایک دستاویزی کیس کی موجودگی ایک اور کاکاٹو کی نوع ہے۔ کاکٹیل برڈ کا مخصوصی کرسٹ جانور کی جذباتی حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ کرسٹ ڈرامائی طور پر جذبات کو ظاہر کرتا ہے۔ جب اس کا کرسٹ اوپر کی جانب اٹھا ہوا ہوتا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ خوش ہے اور اپنی مصروفیات میں وہ اچھل کود کر رہا ہے۔ اگر اس کا کرسٹ نیچے ہے تو وہ ڈپریشن میں ہے، یا تو غصے میں ہے، یا آپ اسے تنگ کر رہے ہیں۔
یا وہ ریسٹ کی حالت میں ہے اور سو رہا ہے۔ زیادہ تر کوکاٹوں کے برعکس کوکٹیل کی دم لمبی ہوتی ہے اور جس کی کل لمبائی تقریباً نصف ہوتی ہے، 30 سے 33 سینٹی میٹر 12 سے 13 انچ۔ کوکٹیل کوکاٹوں میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے، جو عام طور پر 30 سے 60 سینٹی میٹر 12 اور 24 انچ کے درمیان بڑا ہوتا ہے۔ نارمل گرے یا وائلڈ ٹائپ کوکٹیل کا پلمیج بنیادی طور پر سرمئی رنگ کا ہوتا ہے، جس کے ہر بازو کے بیرونی کناروں پر نمایاں سفید چمک ہوتی ہے۔ نر کا چہرہ پیلا یا سفید ہوتا ہے، جبکہ مادہ کا چہرہ بنیادی طور پر سرمئی یا ہلکا سرمئی ہوتا ہے، اور دونوں جنسوں کے دونوں کانوں پر نارنجی رنگ کے گول سرکل ان کے چہرے کے اوپر بنے ہوئے ہوتے ہیں، جنہیں اکثر چیڈر گال کہا جاتا ہے۔ یہ نارنگی رنگ عام طور پر بالغ مردوں میں متحرک ہوتا ہے اور اکثر ماداؤں میں بالکل ہلکا ہوتا ہے۔ کوکٹیل نسبتاً آواز والے پرندے ہیں۔ نر کی قالین مادہ کی نسبت زیادہ مختلف ہوتی ہیں۔ کوکٹیلز کو مخصوصی دھنیں گانا سکھایا جا سکتا ہے، اس کی حد تک کہ کچھ کوکٹیلز کو اپنی دھنوں کو انسانوں کے گانوں کے ساتھ ملایا نہیں جا سکتا، اور اس کے برعکس یہ سیٹیاں مارنا اور تھوڑے سے الفاظ کہنا بھی سیکھ سکتے ہیں۔ ہم ماحول میں رہنے والے پرندوں کی نقل بھی کر سکتے ہیں اور ان کی آوازیں بھی سیکھ سکتے ہیں۔ زیادہ تر جنگلی کوکٹیل کے پٹھے فیمیلز نظر آتے ہیں، لیکن ان کا اندازہ تبھی ہوگا جب وہ بڑے ہو جائیں گے اور اپنی عمر کو پہنچ جائیں گے، تب آپ ان کے میل فیمیل کا اندازہ لگا سکیں گے۔ کوکٹیلز میں رنگ دو روغن سے اخذ کیا گیا ہے: میلانین جو پنکھوں، آنکھوں، چونچ اور پاؤں میں سرمئی رنگ فراہم کرتا ہے، اور بسیٹاکوفولوینس جو چہرے اور دم پر پیلا رنگ فراہم کرتا ہے اور گال کے بیچ نارنگی رنگ فراہم کرتا ہے۔ میلانین سرمئی رنگ بسیٹاکوفولوینس کے پیلے اور نارنگی پر غالب آتا ہے۔ جب دونوں موجود ہوتے ہیں، نر کے بالغ ہونے کے ساتھ ہی ان کے چہرے میں میلانین کا مواد کم ہو جاتا ہے، جس سے پیلے اور نارنگی رنگ کے بسیٹاکوفولوینس زیادہ نظر آنے لگتے ہیں، جس کی دم میں میلانین کے مواد میں اضافہ افقی پیلی دم کی سلاخوں کے غائب ہونے کا سبب بنتا ہے۔ ان چند خصوصیات کے علاوہ بالغ کوکٹیلز کی آواز عام طور پر فیمیلز کی نسبت زیادہ بلند اور پیچیدہ ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر چیزوں کی طرح یہ ایک مشکل اور تیز اصول نہیں ہے۔ دنیا بھر کے اندر اس وقت 22 کوکٹیلز کلر میوٹیشن موجود ہیں، جن میں سے 8 صرف آسٹریلیا سے لیے گئے ہیں۔ قید میں تغیرات مختلف رنگوں میں ابھرے ہیں، کچھ فطرت میں مشاہدے کرنے والوں سے بالکل مختلف ہیں۔ وائلڈ کوکٹیل نر اور مادہ کے درمیان واضح فرق کے ساتھ سرمئی ہوتے ہیں۔ نر سرمئی کوکٹیلز کے سر عام طور پر پیلے ہوتے ہیں، جبکہ مادہ کے سر سرمئی ہوتا ہے۔ نوجوان گلابی چونچ والی فیمیل کی طرح نظر آتے ہیں۔ کوکٹیل پائڈ میوٹیشن پہلی بار 1949 میں کیلیفورنیا میں پیدا ہوئی۔ یہ تغیر ایک دوسرے سے ٹھوس رنگ کے پرندوں پر رنگ کا دھبا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ پیلے رنگ کے کوکٹیلز پر بھوری رنگ کے دھبے کے طور پر نشان ہوتے ہیں۔ لوٹینو کی رنگت پہلی بار 1958 میں دیکھی گئی تھی۔ ان پرندوں میں اپنی ہم منصفوں کی طرح ایک جیسے نہیں ہوتے۔ یہ ایک مقبول رنگ ہے۔ ان بریڈنگ کی وجہ سے یہ کوکٹیلز اکثر اپنی چوٹیوں کے پیچھے ایک چھوٹا سا گنجا پیوند رکھتے ہیں۔ دارچینی کی ایک تبدیلی جو پہلی بار 1950 کی دہائی میں دیکھی گئی تھی، سرمئی رنگ سے بہت ملتی جلتی ہے، تاہم ان پرندوں کا رنگ گرم بھورا ہوتا ہے۔ پر لنگ کو پہلی بار 1967 میں دیکھا گیا تھا۔ یہ مختلف رنگ کے کنارے کے ساتھ ایک رنگ کے پنکھ کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جیسے پیلے رنگ کے سرمئی پنکھوں کے ساتھ مخصوص نمونہ پرندوں کے پروں یا پیٹھ پر ہوتا ہے۔ البینو کلر میوٹیشن پگمنٹ کی کمی ہے۔ یہ پرندے سرخ آنکھوں والے سفید ہوتے ہیں۔ پولو کوکٹیل پہلی بار 1970 کی دہائی میں نمودار ہوئے۔ یہ نسل اپنے
پرندوں کے طور پر ظاہر ہوتی ہے، جس کے پیلے حصے کے ساتھ دار چینی کا رنگ ہوتا ہے۔ دیگر نسلوں میں زمرد، زیتون، غالب اور متواتر چاندی اور مختلف نسلوں میں شامل ہیں جو صرف آسٹریلیا کے لیے ہیں۔ آسٹریلیائی فال دھندلا مغربی ساحلی چاندی پتلا پیسٹل سلور، مشرقی ساحلی چاندی سلور اسپینگل، کنارہ پتلا پلاٹینم سوفسڈ۔ آسٹریلین زیتون اور پیوٹر دیگر نسلوں جیسے چہرے کو تبدیل کرنے والی تبدیلیوں میں سفید چہرے، پیسٹل فیس، غالب پیلا گال، جنسی سے منسلک پیلا گال، گولڈ گال، کریم چہرہ اور آسٹریلیائی پیلا گال شامل ہیں۔ کوکٹیل رنگ کی تبدیلیاں اور بھی پیچیدہ ہو سکتی ہیں کیونکہ ایک پرندے میں متعدد رنگوں کی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک پیلے رنگ کے لوٹینو کوکٹیل میں موتی کا رنگ ہو سکتا ہے۔ اس کی پیٹھ اور پروں پر سفید دھبے یا دوہری تبدیلیاں ہیں۔ چوگنی نسلوں کی ایک مثال دار چینی کوکٹیل ہوگی جس میں پیلے رنگ کے چہرے پر موتی اور پیڑ نشانات ہوں گے۔ کوکٹیلز کی افزائش جنگلوں کے اندر موسمی بارشوں سے شروع ہوتی ہے۔ کوکٹیلز تازہ پانی کے ایک تالاب کے قریب درختوں کے کھوکھلے حصوں میں گھونسلہ بناتے ہیں۔ اکثر کوکلپٹس گم کے درختوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ فیمیل کوکٹیل عام طور پر 4 سے 7 انڈے دیتی ہے، ہر دوسرے دن ایک، جسے وہ 17 سے 23 دن تک انکیوبیٹ کرتی ہے۔ 17 سے 23 دن کے اندر بچے نکل آتے ہیں جو کہ 5 ہفتوں کے اندر ہی بڑے ہو کر اپنے گھونسلوں سے باہر نکل جاتے ہیں اور اڑنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد فیمیل دوسری بار پھر سے انڈے دے دیتی ہے اسی سیزن کے اندر۔ کوکٹیل کی اوسط زندگی کا دورانیہ 12 سے 15 سال ہے۔ حالانکہ قید میں اور مناسب حالات زندگی میں رکھا جائے تو ایک کوکٹیل 16 سے 25 سال تک زندہ رہ سکتا ہے اور اس کی توقع بھی کی جا سکتی ہے اگر آپ اس کا خیال رکھتے ہیں۔ کوکٹیل کا سب سے قدیم زندہ اور تصدیق شدہ نمونہ مبینہ طور پر 36 سال کا تھا۔ کوکٹیلز برڈ کوکٹیلز پیرٹ آسٹریلیا کے رہنے والے ہیں جہاں وہ زیادہ تر بنجر یا نیم خشک ملک میں پائے جاتے ہیں، لیکن ہمیشہ پانی کے قریب ہوتے ہیں اور رہنا پسند کرتے ہیں۔ بڑے پیمانے پر یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے ہیں اور اپنی افزائش کرتے ہیں۔ یہ وہ جگہ دیکھتے ہیں جہاں پانی اور خوراک موجود ہو۔ وہ عام طور پر جوڑے یا چھوٹے ریوڑ میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ جنگلوں کے اندر جنگلی کوکٹیل عام طور پر بیج کھاتے ہیں، خاص طور پر گندم، سورج مکھی اور جوار۔ بہت سے کسانوں کی مایوسی کے لیے وہ اکثر کاشت کی گئی فصلیں کھاتے رہتے ہیں۔ کوکٹیلز مغربی نیو ساؤتھ ویلز اور کوئنس لینڈ، ایلس اسپرنگس، کمبرلے کے علاقے اور مغربی آسٹریلیا کے شمال مغربی کونے میں اور اس کے آس پاس دیکھے جا سکتے ہیں۔ وہ ملک کے سب سے زیادہ زرخیز جنوب مغربی اور جنوب مشرقی کونوں، گہری مغربی آسٹریلیا کے صحراؤں میں اور کیپ یارک جزیرہ نما سے غائب ہیں۔ اب وہ آپ کو زیادہ تر صرف مارکیٹس اور پرندوں کی دکانوں سے ہی مل سکتے ہیں۔ جنگلوں میں ان کی موجودگی نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ جنگلوں میں یہ اب بہت ہی کم نظر آتے ہیں۔ یہ صرف زیادہ تر آسٹریلیا کے جنگلوں میں پائے جاتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے کل نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے کنٹینٹ کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔